عشق آتش اور پاپا یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نورالہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکے۔ تم نورالہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نورالہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری۔ اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں۔ اینی وے MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کو آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ۔ وہ خوش دلی سے بولے، اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یکدم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائیں مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان بات سنو، وہ بے ساختہ پکاری مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ گھر آنے کے بعد وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملائے۔ جی ماما۔ دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ دوبارہ ختیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو۔ تانیہ، انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ ضد ہو رہی تھی، آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا ہے؟ جب سے آفس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو، آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں، وہ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلے گئی تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نورالہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج آپ 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، میں تو 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ تانیہ کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو ٹوکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ ٹیبل پر اپنی نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی نے ان کی بات سنتی تو ان کے مذاق کو سمجھ کر خفگی سے بولی، کیوں 12 بجے سے پہلے گھر آنے پر پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے یکدم سے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محظوظ انداز میں نورالہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں، لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پر بھی نہیں ہے۔ تانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سلک کر زور سے بولی، بہادر، پانی اب تک ٹیبل پر نہیں پہنچا۔ تانیہ نے ان کے غصے کو محسوس کر کے کہا، بس پاپا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھا لیں ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔
नूरुहुदा, खाना ठंडा हो रहा है। इनकी तनबीही अंदाज में टोकने पर नूरुहुदा ने बड़ी फर्माबरदारी से सामने रखी प्लेट में सालन डाला और चपातियों के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारे साहबजादे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वहाँ। मरियम ने सामने रखे टीवी की तरफ इशारा किया, जिस पर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच लाइव टीवी कास्ट हो रहा था। नूरुहुदा और तानिया ने एक साथ टीवी की तरफ देखा और तानिया हैरत से बोली, टीवी में? टीवी में नहीं, स्टेडियम में। दोस्तों के साथ मैच देखने गए हैं। जवाब देकर वो तानिया की प्लेट में सालन निकालने लगी, जिसकी प्लेट अब तक खाली थी। दादा जान भी साथ गए हैं? तानिया ने पूछा। वो अपने कमरे में हैं, आज भी डिप्रेशन का दौरा पड़ा है। सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं। कितनी बार उनका दरवाज़ा बजा चुकी हूँ, मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। दादा जान के इस तर्ज़े अमल के सभी आदी थे और अब तो कोई कानूनस भी नहीं करता था। मरियम ने बिना किसी तशवीश के इत्तला दी और अपनी प्लेट में खाना निकालकर खाने लगी। नूरुहुदा भी किसी तासुर के बगैर खाना खा रही थी, लेकिन तानिया ने सामने रखे खाने को हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं दादा जान को एकदम से क्या हो जाता है, क्यों खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर अगले कई दिनों तक उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं रहता। पापा, आपको पता है दादा जान ऐसा क्यों करते हैं? अफसुदगी से खुद कलामी करते हुए आखिर वो नूरुहुदा से पूछने लगी। खाना खाते हुए एक पल को नूरुहुदा का हाथ रुका, फिर वो तल्खी से बोले, होंगे उम्र रफ्ता के कुछ जख्म जो बेकल करते होंगे। इस उम्र में यूं भी आदमी के पास पछताने के लिए बहुत कुछ होता है। तानिया को उनका अंदाज और उनकी बात दोनों ही नागवार गुजरे। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं दादा जान को लेकर आती हूँ, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। फिर किसी की तरफ देखे बगैर वहाँ से चले गई। लाउंज में दाईं और बाईं दोनों जानिब सीढ़ियाँ, तरफ की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल के कॉरिडोर से जुड़ी थी, जबकि बाईं जानिब की सीढ़ियाँ बेसमेंट में जाती थी, जहाँ स्टडी से मुल्हिक कुशादा लाइब्रेरी थी। बेसमेंट की उन्हीं सीढ़ियों के एक जानिब अजहर फरूकी का कमरा था। तानिया की कई बार की दस्तकों के बाद भी अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाज़ा खोलिए दादा जान, मगर अंदर हनूस खामोशी का राज था। मैं आपको लेने आई हूँ और लिए बगैर नहीं जाऊंगी। आप नदारत। ठीक है, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना तो ना खोलें, मैं भी यहीं दरवाजे के पास ही बैठी रहूंगी। और फिर वो सचमुच दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। अगले कुछ और पलों की खामोशी के बाद हल्की सी कलक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। तानिया ने सर उठाकर देखा तो अजहर फरूकी जरा सा दरवाज़ा खोलकर चेहरा बाहर निकाले उसे देख रहे थे। अंदर आ जाओ, इतना कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस मुड़ गए। तानिया उठी और अंदर कमरे में चली गई। बैठो, उन्होंने तानिया से बैठने को कहा तो तानिया को महसूस हुआ जैसे उनकी आवाज़ रूंधी हुई है। उनके चेहरे पर भी आंसू के निशान थे, आंखें झुका रखी थी। फिर भी तानिया को अंदाज़ा था कि वो सुर्ख हो रही होंगी। हर बार की कैद तन्हाई के बाद उनकी हालत ऐसे ही दिगर गूं हुआ करती थी। फिर भी तानिया को अजीब लगा। वो रिटायर्ड कर्नल थे और उनकी बारोब शख्सियत से जा पसंदी टपकती थी। 77 वर्ष की उम्र में भी उनकी सेहत काबिल रश्क थी। कुछ सालों से ब्लड प्रेशर के मसले के सिवा उनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अलबत्ता उम्र की ज़्यादती की वजह से उनके शाने कदरे झुक गए थे, मगर उनके रौब व दबदबे और शख्सियत से यकसर मुख्तलिफ। तानिया ने हमेशा उन्हें नरम मिजाज ही पाया था। उनकी कड़कड़ाती भारी आवाज़ तानिया ने हमेशा सरगोशियों जैसी धीमी ही सुनी थी। गोमलाल की एक मुस्तकिल कैफियत उनकी सुर्ख सफ़ेद चेहरे की मुकीन थी। फिर भी तानिया को वो चट्टान की तरह मजबूत लगा करते थे, मगर इस वक्त तो वो बेहद कमज़ोर और शिकस्ता दिखाई दे रहे थे। तानिया दिल ही दिल में उलझती बेड के कोने पर टिक गई। वो आहिस्ता खरामी से चलते आतिशदान के पास कुर्सी के साथ रखी तपाई तक आए, उस पर खुली पड़ी रेड कवर की डायरी उठाई और उसी तरह चलते स्टडी टेबल तक आ गए। डायरी को दराज में रखकर दराज को लॉक किया और चाबी हाथ में ले ली। फिर तानिया को मुखातिब किए बगैर कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और कमरे में बने अटैच बाथरूम में चले गए। तानिया ने गैर दिलचस्पी से यहाँ वहाँ सर घुमाया, फिर ठोड़ी के नीचे हाथ रख के आतिशदान के ऊपर लगी तस्वीर को देखने लगी। कुछ ही देर बाद अजहर फरूकी बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गए। आओ चलें, उन्होंने कहा। तानिया फ़ौरन उठ खड़ी हुई। साथ साथ दोनों को डाइनिंग रूम के दरवाजे से आता देखकर नूरुल हुदा का मुंह की तरफ जाता हाथ वहीं रुक गया।
انہوں نے نوالا پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ کرسی کھینچ کر انہیں بٹھاتے ہوئے تانیہ نے اپنے پاپا کو دیکھا تو ٹھٹک کر گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اس سے نگلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تانیہ قصداً انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اٹھلاتے ہوئے مریم سے کہا، ماما میں نے کہا تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات ٹال ہی نہیں سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نور الہدیٰ کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی کبھی نہیں بولے گا۔ سو وہ دونوں تو خاموش رہیں، مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا تھا۔ تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا گھونٹ پڑتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی، اس نے موبائل تکیے پر پٹکا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پر صبح سے کچھ بھلائے وہ پھر سے شایان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ آفس میں، فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح اس سے کال لا رہی ہوں، ارے اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنے چاہا پر وہ اور بھی بھڑک گئی۔ بیٹھے بٹھائے ASP صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی ہے جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کہ فائزہ بھی زچ ہو کر بولی، اف ہو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر اٹک گئی ہے، اب فون رکھو۔ بہت سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے، نوکری سے نکلواؤ گی؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ آفس تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے شایان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا۔ ویسے جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو کر نہیں رہا، مگر گھر کا فون تو اٹھائے گا نا؟ ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ وہ دہاری، شایان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے مگر وہ پرانے والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں، ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی تو تانیہ نے بھی فون رکھ کر ویکسینیشن اسسٹمنٹ پر نظر ڈالی جسے وہ فون کرنے سے پہلے چیک کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو تو محسوس کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ لمبے ڈگ بڑھتا اس کی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، آپ کو اب بھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی اس کے انداز میں بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی؟ تانیہ مروب ہوئے بغیر اطمینان سے بولی، آزما لیں۔ ادھر اس کے اطمینان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی، اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، وہ آنکھیں سکڑے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، نمبر 2۔ ابھی اس کی آواز کی بازگشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اسی کی عمر اور اسی جیسے حلیے والے قدرے سانولی رنگت کا اس کا ہم شکل کارپٹ پر لڑک گیا۔ فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔
عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کی ہے مجھے نمبر 2 نہ کہا کرو۔ عمیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب یہ اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا، پھر خود بھی مڑ کر دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ مارے گئے، ایک دم سے اس کے منہ سے نکلا۔ عمیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بھاگ عزیر! دونوں بھاگ کر تانیہ کے چیئر کے پیچھے جا چھپے، جو دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ باہر نکلو تم دونوں! دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنے آ گئے۔ ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا یہ سیدھے تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتہ ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ صاحبزادے گھٹنوں کے بل بیٹھے کی ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں۔ ہر چند کہ تانیہ کو معلوم تھا ان کا غصہ مصنوعی ہے، پر اپنے بھائیوں کے اترے چہرے دیکھ کر کہا، جانے دیں نا پاپا، بچے ہیں۔ مگر بیٹوں کی روی ہوتی حالت انہیں اتنا محظوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھنچائی کرنے کے انداز میں بولے، پہلے پوچھو ان سے یہ دونوں یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے تھے؟ عزیر جلدی سے بولا، ہم کارنامہ کرنے نہیں آئے پاپا، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا۔ پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے سوچا آپ ہی سے آفس جا کر مل لیتے ہیں۔ بولنا عمیر! اعلیٰ پائی کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گئی۔ بالکل پاپا، یہ 2 نمبر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم نے پھر مجھے 2 نمبر کہا۔ عزیر سب چھوڑ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہوئے تو نمبر 2 ہوئے نا؟ ہاں عزیر کی ہاں۔ اس قدر مدبرانہ تھی جیسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ نور الہدیٰ انہیں ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف مڑے۔ یہ دونوں اگر 5 منٹ اور آفس میں رہے تو بچال آ جائے گا، اور تمہیں لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ، تمہارا کام طارق دیکھ لے گا۔ اوکے، تانیہ سر ہلا کر بولی تو عمیر جلدی سے آگے ہوا۔ ہم صرف آپ ہی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا، خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے ہے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس پر آپ کو خود ہی لینے آ جاتے ہیں، چلیں؟ عزیر بولتے ہوئے پاس آ کر ان کے بازو کو تھام کر بولا، سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا تھا۔ کیوں؟ میری فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیر بچوں کی طرح منہ پھیلا کر بولا۔ میٹنگ کینسل کر دیں؟ انہوں نے بھی بچوں کی طرح عزیر کو پچکارا۔ سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ رکھی ہی کیوں؟ جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا جان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نور الہدیٰ اس سے بہلانے کو کچھ اور بولتے، تانیہ نے کہا، جانے تو عزیر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے۔ نور الہدیٰ نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس فارن ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کی واپس جا چکا تھا، اور اسی بات نے انہیں چونکایا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا، اور خود وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا۔ ہاں، مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے۔ کسی ورکشاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی، مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ بھپا ہو چکا تھا۔ لان چیئرز کے ساتھ رکھے ٹیبل سے غباروں کا ایک گچھا بڑے اہتمام سے بندھا ہوا تھا، اور شوک رنگ کے ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں بھی ایسے غبارے ہر جگہ بندھے تھے۔ طرف کا جائزہ لیتی سٹنگ روم میں پہنچی، جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کونوں میں گھسایا گیا، جس کے بعد خالی پڑے قالین پر لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے، اور بہت سے غبارے اضافی آرائش کے طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ ختیجہ! باہر
بہادر، رشیدہ! وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آواز دینے لگی۔ ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ مریم سمجھ گئی۔ اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے۔ کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چل پڑے۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے کہکوں سے پتہ چلا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں اور کچن کے دروازے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہوگی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گھمسان کارن پڑا ہو۔ فرش پر پڑے عجیب سے امیزے سے بچھتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر اسٹول پر رکھے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا کھچڑی بالوں پر والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے وہ بڑک کر بولی۔ ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک! عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ ایک لفظی جواب دیا، جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کی گدی پر مارا۔ اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا۔ نہیں، عمیر نے۔ میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولی۔ اور تم، وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کے کہ بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اچک کر کہا، وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلے برآمد ہوا ہے۔ اور وہ تینوں کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تھی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں عمیر صاحب، آپ فرش صاف کریں اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نا، یاد رکھو گے۔ تانیہ نے دھمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا۔ عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیں بہادر صاحب، فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئی تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھوڑا جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے، بہادر خود ہی۔ شٹ اپ! انہوں نے تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کروا دیا تھا۔ پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو منہ بند کر کے کام کرتا دیکھ کر بہادر دانت نکال رہا تھا اور تینوں اس کے دانت دیکھ کر آنکھیں، مگر ماما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکے۔ وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئی اور ان کے ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہی سے سارا فرنیچر اس کی جگہ پر واپس رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈرز دیے تھے، اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہائے ماما، بازو دکھ رہے ہیں۔ فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پر ڈھیر ہو کر کراہ رہے تھے۔ جتنا چاہے شور مچا لو، مجھے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتہ تھا ماما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلد ہی کراہنا بھول کر کیرم کھیلنے بیٹھ گئے اور ساتھ میں مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ 9 بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو تو آ جانے دو، ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ لہجے سے بولی۔ 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں، وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے پر کھانا تو کھا سکتے ہیں، اس نے بالآخر ان کی بات مان کر کہا اور اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیمی طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی کی آتش دان کے سامنے
रॉकिंग चेयर पर बंद आंखों के साथ नीम दराज थे। रेड डायरी बंद उनके सीने पर रखी थी और एक हाथ उस डायरी पर था और दूसरा हाथ बेजान से अंदाज में उनके सुनहरे फ्रेम की ऐनक को पकड़े गोद में धरा था। आतिशदान रोशन था और कमरे में फैली जर्द रोशनी उसी से निकल रही थी जिसने माहौल को पुरअसरार बना दिया। तानिया ने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और दबे कदमों चलती उनके सामने कारपेट पर बैठ गई। उन्हें आवाज़ देते हुए हिचकिचा रही थी कि कहीं वो सो ना रहे हों। फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ उनके घुटनों पर रख दिया। कर्नल अजहर फरूकी बहुत ज़ोर से चूके। ये अंदाज तो किसी की पहचान थी। उन्होंने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी मगर उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। तानिया ने उन्हें आंखें खोलता देखकर कुछ कहा था मगर उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उनकी आंखें किसी और ही मंजर में उलझ गई थी। उनके कान उस आवाज़ को सुन रहे थे जैसे एक बार और सुन लेने की ख्वाहिश बरसों से उनके दिल में थी। तानिया की एक गैर इरादी अमल ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा। आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर नीम दराज अजहर फरूकी ने उसकी गुनगुनाती आवाज़ भी सुनी थी और उसका अपने कदमों में बैठना भी महसूस किया, लेकिन फिर भी वो आंखें बंद किए उस पल का इंतज़ार कर रहे जब वो उनकी सारी थकन समेट लेती। और फिर उसने बहुत आहिस्ता से उनके घुटने पर हाथ रख दिया। अजहर फरूकी ने धीरे से आंखें खोलकर आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस उस आसमान की परी को देखा जिसके चेहरे के गिर्द बिखरे लंबे सुनहरी माइल घने बाल रात और चांद का अक्स लग रहे थे। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हैप्पी बर्थडे बाबा जान। थैंक यू बेटा, वो बोले और शिकायत करने लगे। तारीख बदलने में अब बस चंद मिनट ही बाकी हैं। अब जाकर बाप को विश करने का ख्याल आया है। सॉरी बाबा जान, मगर मुझे याद था। बस हादी भाई का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएं तो केक साथ ही काटेंगे। बोलते हुए वो ज़रा सा तपाई की तरफ खिसक गई और केक पर लगी कैंडल को जलाने के लिए माचिस उठा ली। अजहर फरूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी नहीं आया? नहीं, तो फिर उसे आ जाने दो। माचिस चलाते उसके हाथ वहीं रुक गए। बाबा जान, 12 तो बस बजने वाले हैं और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है, मगर इंतज़ार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अपनी बात कहकर वो उठे और खिड़की के साथ रखे स्टडी टेबल पर तरतीब से रखी किताबों में से एक किताब उठाकर उसके वर्क पलटने लगे और वो चुप सी हो गई। फिर उसने उंगलियों में दबी माचिस की पतीली को जलाया और जब रक्स करते नन्हे से शोले का अक्स उसकी आंखों में चमकने लगा तो वो फूंक मारकर माचिस बुझाते वो उठ गई और साथ ही तपाई पर से केक की प्लेट भी उठा ली। अपने नज़रअंदाज किए जाने पर उसके चेहरे से झलकती तकलीफ जिसे वो आज अपने दिल में महसूस कर रहे थे उस दिन उन्होंने देखी भी ना थी। वो दरवाजे तक भी ना पहुंची थी कि हॉर्न की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। हादी भाई आ गए, कहकर उसने प्लेट वापस रखी और बाहर की तरफ दौड़ गई। भागते हुए लाउंज से गुजरकर वो एंट्रेंस डोर की तरफ बढ़ी। ठीक उसी वक्त नूरुल हुदा दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगा और सामने से आती लड़की से टकरा गए और उससे पहले कि वो उन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती, खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने उसे भी संभाल लिया। अरे भाई, आराम से, गिर जाओगी। तब अगर तुम्हारा इरादा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है तब भी दौड़कर ग्रेस जाने की क्या जरूरत है? उसे छोड़कर वो लाउंज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए तो वो पीछे से बोली, हादी भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में। वो पलटकर बोला, जी नहीं। पास आकर उनका बाजू थामे हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं? तुम्हारा इस वक्त आउटिंग का प्रोग्राम है? वो घबरा कर बोले। हालांकि वो थक चुके थे और फौरन सोना चाहते थे, फिर भी उनके लहजे में उकताहट की बजाय वही नरमी थी जो उस लड़की के लिए मखसूस थी। नहीं भाई, बाबा जान के पास चलने को कह रही हूँ। वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान अभी तक जाग रहे हैं? वो चूं कर बोले, इसका मतलब आज तो देर से आने पर डांट पड़ेगी और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं बल्कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है। वो सर पर हाथ मारकर बोले, फिर इसकी तरफ देखकर कहा, अगर मैं भूल ही गया था तो तुम मुझे याद नहीं करवा सकती थी? एक्सक्यूज़ मी, वो बुरा मानकर कहने लगी, आप तो हर साल भूल जाते हैं। हमेशा मुझे ही याद कराना पड़ता है, वरना खुद से आपको अपना बर्थडे भी याद ना रहे। ओके ओके, वो जल्दी से बोले, ये झगड़ा बाद में देखेंगे, अभी बाबा जान के पास चलो। फिर उसके कंधों पर बाजू फैलाकर साथ लिए वो बाबा जान के कमरे में आ गए। आइए बरखुरदार
کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان انہیں دیکھتے ہی بولی، ہیپی برتھ ڈے۔ نورہدیٰ بازو پر ڈالا کوٹ بیڈ پر اچھال کر ان سے بغل گیر ہو گئے۔ سوری بابا جان، اس بار میں بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے اس نے کن آنکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھیلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کے لیے چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ اور وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان کیک کاٹ لیں کیا؟ بابا جان بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں۔ اب کہ ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا، تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سی ان کی ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نورہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجیے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔